بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا خواب جو دنیا کا خوبصورت خواب تھا، ایک ایسی چال جس نے پیغمبری اور بادشاہت سے نوازا، جس چال کو شیطان بھی نہ جان سکا۔ ایک موجودہ نبی اور دوسرا مستقبل میں ہونے والا نبی، لیکن رب کائنات نے دونوں کو خبر نہیں ہونے دی۔ خواب خوشی کا تھا، لیکن زمانے کی گردش میں غم کا چکا چلا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورہ یوسف نازل کی۔ جی ہاں، بات کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت رحیل اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی وفات تب ہوئی جب ان کے بھائی بنیامین کی ولادت ہوئی۔ اب دونوں بچوں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی پرورش ان کی سوتیلی ماں اور خالہ کے ذمہ تھی۔ آپ علیہ السلام کی سوتیلی ماں لیا اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار آپ دونوں بھائیوں سے کرتی تھی کہ آپ کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کے تھے کہ ایک صبح خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ خواب سنایا جو رات انہوں نے دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کہنے لگے، بابا جانی، رات خواب میں نے ایک چاند، ایک سورج اور 11 ستارے دیکھے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ایڈی وائس کے سامعین، پیغمبروں کا علم بھی کمال درجے کا علم ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا، پیارے بیٹے، تمہارا یہ خواب سچا ہے اور یہ خواب تمہارے روشن مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرے گا، جس طرح تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ یہاں نعمت سے مراد نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن میرے پیارے بیٹے، یاد رکھنا، اس خواب کا ذکر تم اپنے بھائیوں سے بالکل نہ کرنا۔ ممکن ہے وہ تم سے حسد کریں اور تمہارے خلاف کوئی چال چلیں۔ کہا جاتا ہے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں سوال کیا تو یہودیوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کی، جبکہ بنی اسرائیل کو یہ قصہ مکمل معلوم نہ تھا اور جو معلوم تھا وہ بھی تحریف شدہ۔ قرآن مجید ان کی اس تحریف کو ثابت کرنے کے لیے بھی نازل ہوا۔ سامعین، ہوتا تو حکم الہی ہے اور زمانے کی گردش کے مہرے انسان بنا دیے گئے۔ بھائیوں سے تو اپنے باپ کی بیٹے سے محبت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اگر یہ خواب کی تعبیر سن لیتے تو اس مقام کو لینے کے لیے لڑ دوڑتے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ تکلیف ان کے چہروں سے ٹپکی اور حسد ظاہر ہو گیا۔ اس بات کا اندیشہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے معاملے میں دوسرے بھائیوں پر اعتبار نہ کرتے تھے۔ بھائیوں کی ضد کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور وہ ان کو ساتھ لے گئے۔ تھوڑی ہی دور جا کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ بھی کی اور قتل کا ارادہ کیا۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ قتل کرنے سے بہتر ہے کیوں نہ ان کو کنویں میں پھینک دیا جائے۔ یہ زیادہ دوری نہیں تھی، 2 کلومیٹر تک کا سفر تھا اور بھائیوں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے رونے اور التجاؤں کرنے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے آپ کا کرتا اتار کر آپ کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ جب سورج ڈوب چکا تھا اور اندھیرا چھانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے آہو پکار کرتے حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آپ کو دکھایا۔ انہوں نے پہلے سے ہی ایک بکری کا خون اس کرتے پر لگا دیا تھا تاکہ خود کو سچے ثابت کر سکیں، اور بولے، بابا جان، آپ کا ڈر سچ ثابت ہوا۔ جب ہم 3 اندازی کے مقابلے میں مشغول تھے تو ہماری توجہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہٹ گئی۔ تب ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور چیر پھاڑ کر کھا گیا۔
ہم صحیح بھی کہیں گے تو آپ ہماری باتوں کا یقین نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو رب کائنات کی لکھی ہوئی تقدیر پر بھروسہ تھا اور اپنے بیٹوں سے کہا، تمہارے نفس نے تم سے ایک ناجائز کام کروایا ہے، تاہم میں اس پر صبر کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے مدد مانگتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنواں کی تنہائی اور اندھیرے میں تھے کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا جو مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور کنواں سے پانی لانے کے لیے اپنے غلام کو بھیجا۔ غلام نے جب پانی کے لیے ڈول ڈالا تو ایک خوبصورت لڑکے کو کنویں میں سے ڈول کے ساتھ باہر آتے پایا، جس کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کی طرح روشن معلوم ہوتا تھا۔ غلام بہت خوش ہوا اور خوشی سے بلند آواز میں پکارا اور قافلے والوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ سارے قافلے والے کنویں کے پاس جمع ہو گئے۔ اسی دوران بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کا حال جاننا چاہتے تھے آ کر چھپ کر یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر مصر چلے گئے اور غلام بنا کر بازار مصر میں بیچ ڈالا۔ اب قدرت کے کرشمے کی ایک اور سنہری جھلک شروع ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یہ ایک ہونہار لڑکا ہے، اس کو تمام آرائش و آرام میسر کرواؤ، یہ بچہ مستقبل میں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جہاں آپ علیہ السلام گھر کے ہر معاملے اور غلاموں پر اختیار پاتے گئے، وہاں ہی آپ کا حسن بے پناہ ہوتا گیا۔ اور یہ بات زلیخا کے لیے بہت کشش رکھتی تھی۔ اپنی ہر کوشش کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب اس نے ناکام پایا تو اس نے سوچا کہ ایک چال ہی چل سکتی ہوں۔ پھر ایک دن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں اکیلے پایا تو اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکایا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان نبوت کے جوہر اور دامن عصمت میں پرورش کے اثرات بلا ایسا کیوں ہونے دیتے؟ آپ علیہ السلام نے خود کو بچا کر بھاگنا چاہا تو زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑ کر کھینچا اور کرتا پھٹ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے عزیز مصر کو پایا۔ عزیز مصر کے لیے یہ منظر ایسا تھا کہ اسے پاگل کر دیتا، لیکن زلیخا نے تو منظر ہی بدل دیا۔ اس نے منظر کو بدلنا چاہا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ گار ٹھہرایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو احسان فراموش کہنے لگی۔ عزیز مصر کو بتلایا کہ اس شخص نے تمہاری عزت پر وار کرنے کی کوشش کی ہے، ایسے شخص کی سزا اور کیا ہوگی کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے یا سخت سے سخت سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پہ عزیز مصر کو یقین تھا اور یوسف علیہ السلام نے یہ سارا قصہ عزیز مصر کے سامنے بیان کیا تو فیصلہ ہوا کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوگی تو زلیخا گنہگار ہوگی اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو یوسف گنہگار ہوگا۔ سامعین، پیغمبروں کے قصے قرآن پاک میں بیان انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں اور قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس واقعہ کا پارٹ 2 انشاءاللہ جلد آئیں گے، جس میں وہ تمام ڈیٹیل ہوگی جو عزیز مصر تک حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی نشانیاں پہنچائیں گی۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔